عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہماری پیدائش کے روز اول سے ہی اس نے ہمیں علم سے جوڑ رکھا. جب یہ دنیا انسانوں کے ساتھ وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی حضرت آدم علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کی شروعاتی زندگی تھی. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت فرشتوں پر بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ چیزوں کے نام بتائے. وعلم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چیزوں کے نام بتائے اور انہی چیزوں کو پھر فرشتوں پر پیش کیا اور ان فرشتوں سے کہا جنہوں نے آدم کی پیدائش پہ کہا تھا اے اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں خون ریزی برپا کرے گی اور ناحق لوگوں کا خون بہائے گی. انہی فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، اگر تم بہت سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تم بتاؤ. پھر اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا نام اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے. یعنی کہ ایک مخلوق کی فضیلت دوسری مخلوق پر ثابت کرنا ہے تو صرف اور صرف علم ہی وہ طریقہ ہے جس کی ذریعے سے آپ اپنی فضیلت، اپنی برتری اور اپنا مقام کسی مخلوق پر ثابت کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معرض اور اس سیناریو سے ہم کو بتا دیا کہ اگر ایک مخلوق کی فضیلت دوسری مخلوق پر ثابت کرنا ہے تو وہ علم ہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی فضیلت کسی اور مخلوق پر ثابت کر سکتے ہیں. ایسے ہی آج ہم قوموں کے جس کشمکش کے دور میں
اور تہذیبوں کے جس تصادم کے دور میں گزر رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی اگر ہمیں اپنی فضیلت، ہمیں اپنی برتری ثابت کرنی ہے تو ہمارے لیے صرف اور صرف واحد ذریعہ وہ علم کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی کامیابی، اپنی ترقی کا لوہا لوگوں سے منوا سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم سبق ہے جس کا اللہ رب العالمین نے روز اول سے ہی انسانوں کے اندر، انسانوں کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ تمہاری ترقی، تمہاری ہر قسم کی کامیابی کا راز علم میں پنہا ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، اس علم کی فضیلت سے پورا کا پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک جو تمام علوم کی کتاب ہے، قرآن پاک جس کے نزول کے بعد سے دنیا میں ایک علم کا انقلاب آ گیا، ایسی چیزیں جن کو لوگ توہم پرستی کا سامان سمجھتے تھے اور جن کو لوگ پرستش کا سامان سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین کے قرآن نازل ہونے کے بعد ان چیزوں پر ریسرچ و تحقیق شروع ہوئی، اور دنیا کی وہ چیزیں جو صرف پوجی جاتی تھیں ان چیزوں کے بارے میں لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تو قرآن جس نے دنیا کو علم سکھایا، بلکہ جس کی پہلی آیت کریمہ کا پہلا کلمہ ہی اقرأ کہتا ہو، پڑھنے کی طرف دعوت دیتا ہو، میرے بھائی اور دوستوں، اس کتاب کا آپ مقام بتائیں کہ علم کے معاملے میں وہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے عربی میں امت اقرأ لا تقرأ، کہ وہ اقرا والی جو امت تھی وہی نہیں پڑھ رہی، یعنی وہ امت جس کو اقرا دیا گیا تھا اب وہی امت پڑھنے سے دور بھاگ رہی ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنے افسوس کا مقام ہے اگر ہم اس میں پڑھے ہیں کہ فلاں علم ہمارے کام کا نہیں ہے، فلاں علم ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ علم تو دنیا داری سکھاتا ہے، یہ علم تو غریبوں کا علم ہے، یہ علم تو یہ سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی تفریق میں پڑے ہوئے ہیں تو میرے بھائیوں، یہ آپ ایک بہت بڑے شیطانی وسوسے کا شکار ہیں کہ آپ نے علم کے درمیان فلاں قسم کی تفریق کر رکھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام یہ وہ برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام نے جو علم اپنے امتیوں تک پہنچایا اس علم میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا جو علم ہے وہ تمام امت کے لیے مسلم ہے۔ آپ کسی اور علم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ علم ایسا ہے، وہ علم ایسا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام ان کے بارے میں تمام امت یہ تسلیم کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سکھائے گئے لوگ۔ اللہ رب العالمین نے اولو العزم من الرسل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بالخصوص ہم جس حالت میں جی رہے ہیں، ہم جس قسم پرسی کے اور جس اقلیت کی حالت میں جی رہے ہیں، ایسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی قوم بنی اسرائیل جو فرعون کے نرغے میں جی رہی تھی، ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سن بلوغت کو پہنچ گئے، اپنے سن رشد کو، سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ گئے اور وہ ایک اچھے نوجوان بن گئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا کیا۔
میرے دوست اور بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں پتہ ہے کہ جب وہ فرعون سے بھاگ کر کے مصر سے مدین کی طرف گئے اور مدین میں 8 یا 10 سال گزارنے کے بعد واپسی پر ان کو نبوت عطا کی گئی، عمر کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد ان کو نبوت عطا کی گئی، تو اس سے پہلے آخر اللہ رب العالمین نے مصر کے اندر ان کو کون سی علم و حکمت عطا کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جو علم و حکمت عطا کیا وہ اس دور کا علم تھا، وہ اس دور کی جو بھی سائنس یا ٹیکنالوجی یا دنیا کے اور معاملات کے جو بھی علم تھے، ان تمام علوم کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا۔ ان کی پرورش و پرداخت کسی معمولی گھر میں نہیں بلکہ وقت کے بادشاہ کے گھر میں ہو رہی تھی، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو تمام اس وقت کے تمام علوم سے آراستہ و پیراستہ کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لاٹھی بھی دی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ضرورت تمہاری قوم کو پڑے گی۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ رکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجے گئے، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ جن کے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ یہ عورتیں فرعون کی قوم کے لیے ان کے لونڈیوں کا کام کریں، تاکہ یہ عورتیں رہیں اور انہی عورتوں سے مزید غلام اور پیدا ہوں۔ وہ ایسی قوم کے نبی تھے۔ ہم اپنی اس اقلیت والی حالت دیکھیں تو ہم بہت حد تک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے نمونہ حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی علم سکھانے، علم بتلانے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے جاتے لوگوں کو علم و عرفان سے روشناس کراتے ہوئے گئے، اور آپ نے صحابہ کرام کی وہ عظیم جماعت چھوڑی جس جماعت نے پوری دنیا کو علم سے بھر دیا۔ صحابہ کرام کی جو بڑی تعداد تھی اس نے کوفہ بصرہ کا قصد کیا تو دوسری طرف شام کا قصد کیا، اور اس طرح سے پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھر گئی۔ اور ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں دینی علم کی صرف اہمیت ہے، عصری علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑے وسواس کا شکار ہیں۔ ہم اپنی پوری تاریخ دیکھ لیں، انبیاء علیہم السلام کی تاریخ دیکھ لیں کہ وہ اپنے دور کے تمام علوم سے واقف ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، کہ تمہارے والد حضرت اسماعیل وہ تیر انداز تھے۔ اگر تیر اندازی ایک علم ہے، ایک اپنے دور کا علم ہے، ایک فن ہے، تو ایک نبی اس میں ماہر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں علم کی تفریق کر کے کہ یہ دنیا داری کا علم ہے، یہ دینداری کا علم ہے، اس سے تو صرف دنیا حاصل ہو سکتی ہے، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف وسوسے میں ڈال سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم اپنے اسلاف کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اور ہمارے جو بزرگان دین سلف صالحین گزرے ہیں انہوں نے علم کے تئیں کس قدر تمام علوم کا اہتمام کیا ہے۔ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جہاں علماء اسلام نے قرآن و حدیث کی خدمت کی، جہاں علماء اسلام نے قرآن کے اوپر ہر قسم کی خدمات انجام دی، قرآن کی تفسیرات لکھی، قرآن کے اندر پائے جانے والے ایک ایک حروف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر تک کو شمار کر دیا۔ اسی طرح سے علماء اسلام نے حدیثوں کی عظیم الشان خدمت کی، تو وہیں علماء اسلام نے
اپنے دور میں پائے جانے والے تمام علوم کی خدمت کی، چاہے وہ فلکیات سے متعلق ہوں، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں، حتیٰ کہ بعض وہ علوم جس پر آج کی دنیا ٹکی ہوئی ہے ان میں سے بعض علوم کی ایجاد مسلمانوں نے کی۔ وہ علم جو گنتیوں پہ ٹکا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے گنتیاں اربوں میں گئیں، وہ علم گنتیوں کا علم، علم الہندسہ، اس علم کو عربوں نے، مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا یورپ، اور یورپ میں ایک لمبے زمانے تک ان تمام نمبروں کو، گنتیوں کو عربک نمبرز کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں گنتیاں نہیں، ان کے ہاں رومن لکیریں ہوا کرتی تھیں، ایک کے لیے ایک لکیر، دو کے لیے دو لکیر۔ لیکن لوگوں کو، انہی مسلمانوں نے دنیا کی بڑی بڑی قوموں کو گنتیوں سے متعارف کرایا، بلکہ ایک ایسا علم جو ہمارے پڑھنے والے عصری علوم کے بچے سمجھتے ہوں گے کہ ایک علم ہے الجبرا۔ الجبرا پورا کا پورا علم مسلمانوں نے ایجاد ہی کیا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ایک مسلم سائنسداں تھا جس نے فرائض اور میراث کے مسائل میں تحقیق کرتے کرتے آگے پہنچا، تو اس نے الجبرا جیسے بہت اہم علم جس پر کمپیوٹر سائنس وغیرہ ٹکی ہوئی ہے، اس علم کی ایجاد کیا۔ تو ایسی صورت میں الجبرا آج تمام لوگ، چاہے وہ انگلش میں لکھتے ہوں چاہے وہ اردو میں، تمام لوگ مجبور ہیں لکھنے پر الجبرا۔ اور اس کو ایجاد کس نے کیا؟ اس علم کو مسلمانوں نے پہلی بار دنیا میں لوگوں کے سامنے روشناس کرایا۔ اسی طرح سے دنیا کے دیگر علوم و فنون ہوں، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہوں، چاہے وہ فلسفہ و منطق سے متعلق ہوں، کسی بھی میدان کو مسلمانوں نے چھوڑا نہیں۔ اندلس اور اسپین جو ہماری ماضی کی ہمیں یاد دلاتا ہے، جو عظمت رفتہ جو ہم نے گنوائی ہے اس کی ہمیں اندلس کی تاریخ یاد دلاتی رہتی ہے کہ کتنا شاندار وہ 800 سالہ ماضی تھا مسلمانوں کا جو انہوں نے اندلس میں گزارا تھا۔ اندلس کی حالت کیا تھی کہ وہاں پر اگر کسی گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا یا کسی ایک یونیورسٹی میں کوئی بچہ پڑھنے جاتا تو وہاں پر کسی قسم کی تفریق نہیں ہوتی کہ یہ دینی علم ہے تو یہ دنیاوی علم ہے، فلاں حاصل کریں فلاں حاصل کریں۔ اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ علامہ ابن رشد جن کی کتاب فقہ کے موضوع پر فضیلت وغیرہ کی جماعتوں میں پڑھائی جاتی ہے، علامہ ابن رشد بدایت المجتہد و نہایت المقتصد فقہ مقارن کی ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ علامہ ابن رشد جہاں ان کی کتاب فقہ میں اور شرعی مسئلے مسائل میں پڑھائی جاتی ہے، وہیں علامہ ابن رشد فلسفے اور منطق کے باب میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی کتاب الاجماع ہے، یعنی کتنے مسائل پر مسلمانوں کے درمیان اجماع ہے۔ یہ کتاب خالص فقہی اور شرعی کتاب ہے۔ اور ان کی دوسری کتاب المحلی بالآثار جو خاص ایسے مسائل جن کا اختلاف ان کا احناف سے ہو گیا تھا اس مسائل پر لکھی ہوئی عظیم الشان کتاب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک خالص دینی مسائل پر لکھنے والا آدمی، اتنا بڑا محقق، وہ فلکیات کا ماہر ہے، اس کے گھر میں رصد گاہیں بنی ہوئی ہیں، آسمان میں تاروں کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ فلکیات کے ان کے پاس کافی زیادہ مہارت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب نمازوں کے وقت کے بارے میں لوگوں نے سائے سے وقت جاننا شروع کیا کہ حدیثوں میں جو آیا ہے کہ سایہ 1 مثل کا ہو جائے تو ظہر کا وقت، جب سایہ 2 مثل کا ہو جائے تو عصر کا وقت، یہ تمام چیزیں علامہ ابن رشد رحمہ اللہ نے پریکٹیکلی زمین پر ایک لاٹھی گاڑ کر کے اور اس کا تجربہ کر کے لوگوں کو بتایا۔ تو دنیا کے جتنے علوم تھے ہمارے اسلاف ان سے روشناس ہوا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قوم، ہم مسلمان من حیث القوم، دنیا کے تمام علوم و فنون سے اپنا ناطہ جوڑیں۔ ہم علوم و فنون کو دنیا داری اور دینداری میں تقسیم نہ کریں، ہم صرف اتنا جانیں کہ دنیا کا ہر وہ علم جو ہمارے لیے نفع بخش ہے اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ علم جس میں ہمارے لیے نفع نہیں ہے، وہ علم جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے، ہمیں اس کے حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہماری شریعت موسیقی کے علم کو
منع کرتی ہے، میوزک کے علم کو منع کرتی ہے تو ہم اس کے قریب نہ جائیں۔ اگر ہماری شریعت نجومیوں کے ایسے علم کی ممانعت کرتی ہے جس علم کے بارے میں لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ نجومی بن کر کے بھوشواڑیاں کرنے لگتے ہیں، اس باب میں ہم نہ جائیں، لیکن فلکیات کے وہ علوم جو شریعت ہمارے لیے جائز قرار دیتی ہے ہم اسے حاصل کریں۔ اسی طرح سے دنیا کی اور تمام علوم، چاہے وہ انجینئرنگ کے علوم ہو، چاہے وہ سائنس کے علوم ہو، ان تمام علوم کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ بلکہ بسا اوقات ایک شخص کے اوپر بعض عصری علوم کا حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ آدمی جو مال کا لین دین کرتا ہے، کسی دوسرے سے مال کا لین دین کرتا ہے، کبھی ادھاری اور قرض وغیرہ کے ذریعے سے مال کا لین دین کرتا ہے، اب ایسی صورت میں اس کا دین اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مال کے معاملے میں اتنا علم جانو کہ تم اپنے مال کو ربا اور سود سے بچا سکو۔ تو یہ تمام علوم جو عصری علوم ہیں کبھی کبھی کسی کے اوپر فرض عین ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان حاصل کرے۔ اور اگر ہم اپنی امت اور اپنی قوم کا حال دیکھیں تو ایسی صورت میں اور زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں ایسے علم کے ایسے مجموعے کو حاصل کرنا چاہیے جس میں شرعی علم بھی ساتھ میں ہو اور عصری علوم بھی ساتھ میں ہو، اور ہم دونوں کا ایک حسین سنگم حاصل کریں جس سے نہ تو ہماری دنیا چھوٹے اور نہ ہمارا دین خراب ہو۔ کیونکہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کے نام پہ عصری کالجوں میں، خالص عصری کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈلواتے ہیں، آپ وہاں دیکھیے دین ان کے ہاتھوں سے کس قدر چھوٹ رہا ہے۔ کالجوں میں ایسی برائیاں جو بہت بڑی عمر کے لڑکے کیا کرتے تھے، آج وہ برائیاں جب سننے میں آتی ہیں کہ وہ پرائمری کے طلبہ کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک باغیرت باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا جاہل رہ جائے گا لیکن اس قسم کی گندی حرکتوں والا علم تو ہرگز حاصل نہیں کرے گا۔ تو کیا ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ایسا علم بھی حاصل کریں جو ہمیں دین کے بارے میں ضروری مسائل بھی بتائے، جو ہمارے بچے کو آداب اور اخلاق کی تعلیم بھی دے، جو ہمارے بچے کو ماں باپ کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے یہ بھی بتائے، اور وہ عصری علوم میں اور دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے سائنس کے علوم ہو چاہے انجینئرنگ کے علوم ہو، ان میں وہ جتنا بھی آگے جائے لیکن اس کے اوپر دینی علم کی ایک نگہبانی اور دینی علم کا ایک پہرا ہمیشہ موجود رہے۔ آپ محسوس کریں کہ اگر کبھی کسی نے اپنے بچے کو بچپن میں حفظ کرایا، کچھ جماعت اس نے دینی تعلیم کی دلوایا، اور اس کے بعد اس کے بچے نے اپنی لائن چینج کر کے دنیا کی مختلف علموں میں قدم رکھا، آپ دیکھیں گے اس بچے کے سلوک میں، برتاؤ میں نمایاں فرق رہے گا، خواہ چاہے وہ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہو، چاہے وہ اس کے اساتذہ یا اس کے والدین کی تربیت کی وجہ سے ہو، لیکن اس کے اندر نمایاں تبدیلی ہوتی ہے، وہ تمام اپنے عصری علوم کے ساتھیوں سے نمایاں ہوتا ہے، اس کا ذہن بھی اللہ رب العالمین تیز کرتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے برتاؤ اور اس کے سلوک میں بھی ایک نمایاں فرق ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اور اللہ کے بندوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں سرخ روئی اور کامیابی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر کے ہم چلیں، ترقی کا ساتھ دیں، تو ایسی صورت میں ہمیں ایسے عصری علوم کا حصول ممکن بنانا چاہیے، بلکہ ایسے بڑے بڑے ادارے قائم کرنا چاہیے جن میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم کی نگہبانی ہو، دینی علم کا پہرا ہو، کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی قسم کے حالت میں بگڑنے نہ پائے اور اس کے ساتھ اس کا علم بھی اس کو ملتا رہے، کیونکہ علم کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں اور اپنے بچوں کو ایسے اداروں کا
کی طرف توجہ دلائیں، جن میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم کی پہرے داری ہو، جن میں اسلامی تربیت کا اچھا نظام ہو، تاکہ ہمارے بچے اللہ کے واسطے دین کے چکر میں دنیا سے باہر نہ نکل جائیں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اے اللہ رب العالمین انہیں ہر قسم کی برائیوں سے اور انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے دور رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اس علم والی امت کا پھر سے رشتہ اور ناطہ تو علم سے جوڑ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، علم کے حصول کے سلسلے میں نہ کوئی عمر ہونی چاہیے، نہ کوئی شرم ہونی چاہیے۔ علم کے حصول کے لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے عمر کے جس بھی پڑاؤ میں ہو، وہ اپنے عمر کے جس بھی پڑاؤ میں ہو وہ علم حاصل کرتا رہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کی ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے کہ ان میں سے کئی ایسے بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بستر مرگ پہ تھے اور مسئلہ مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ان کی وفات آنے والی تھی اور وہ فلاں فرائض میں سے، میراث میں سے کوئی مسئلہ پوچھ کر کے پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہوئے۔ کتنے تو ایسے تھے کہ ان کی عیادت کرنے کوئی عالم گیا تو انہوں نے عالم سے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ بتاؤ۔ انہوں نے مسئلہ بتایا اور ابھی وہ باہر نکلے تھے کہ ان کی وفات کی خبر آئی۔ تو ایسی صورت میں ہمیں علم کے لیے کسی ایک خاص عمر کی قید نہیں لگانی چاہیے۔ ہر فرد چاہے وہ عمر کے جس بھی مقام پہ ہو وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ علم دیتا رہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم میں سے وہ سرپرست حضرات جن کے دل میں یہ خواہش ہے یا یہ خلش ہے کہ ہم اپنے بچپن میں کچھ حاصل نہ کر سکے، تو اللہ کے واسطے آپ کے بچے آپ کے سامنے موجود ہیں جو آپ کی ان خواہشات کو بہت اچھی طرح سے پوری کر سکتے ہیں اور امت کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور اسی طرح سے ہم اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے بہکاوے، کسی بھی قسم کے وسواس کا شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.